بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ میں اس سوال کا جواب نہیں ملتا کہ حلب جیسے بڑے اور قلعہ بند شہر کو مسلمانوں نے کیوں اتنا نظر انداز کر رکھا تھا کہ وہاں مجاہدین کی نفری آبادی کے لحاظ سے بہت تھوڑی تھی، اور یہ چند ایک مجاہدین جزیہ اور محصولات وصول کر کے اور انتظامیہ کا کاروبار چلانے میں مصروف رہتے تھے۔ حلب کی آبادی بڑھتی جا رہی تھی، جس کی وجہ یہ تھی کہ الجزیرہ کے علاقوں سے بھاگے ہوئے عیسائی قبائل حلب میں جا کر پناہ لیتے تھے۔ مختلف قبیلوں کے کئی ایک سردار بھی وہاں جا پہنچے تھے یا وقتاً فوقتاً وہاں جاتے رہتے تھے۔ حلب میں ابھی بغاوت اور سرکشی کے کوئی آثار نہیں تھے۔ اینتھونیس، روتاس، لیزا اور یوکلس جب حلب میں داخل ہوئے تو کسی نے انہیں اچھی طرح دیکھا بھی نہیں، کسی کو دیکھنے کی ضرورت ہی محسوس نہ ہوئی۔ اس قسم کے خانمہ برباد پناہ گزین تو حلب میں آ ہی رہے تھے۔ اینتھونیس اور اس کے ساتھیوں کو بھی ایسے ہی پریشان حال پناہ گزین سمجھا گیا۔ ان کے سامنے بوڑھے کے بھیجے ہوئے دو خاص آدمی تھے جو انہیں ایک سردار کے گھر میں لے گئے۔ حلب میں جا کر پتہ چلا کہ جس بزرگ کے پاس یہ لوگ گئے تھے وہ کوئی معمولی حیثیت کا آدمی نہیں، بلکہ ان قبائل کا دانشور تھا جسے سردار بھی پیر و مرشد کا درجہ دیتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اینتھونیس جن سرداروں کے پاس گیا انہوں نے اس کی اور اس کے ساتھیوں کی بہت ہی عزت اور پذیرائی کی۔ اینتھونیس نے ان سرداروں کے ساتھ بات کی تو انہوں نے 3-4 اور سرداروں کو بلا لیا جو حلب میں ہی موجود تھے۔ اینتھونیس نے اپنا مدعا اور عزم بیان کیا تو اس نے سرداروں کو پہلے ہی تیار پایا۔ اب یہ پلان بنانا تھا کہ مسلمانوں کے خلاف معرکہ آرائی کی ابتدا کس طرح کی جائے۔ کچھ دیر بات چیت اور بحث و مباحثہ ہوا اور ایک لائحہ عمل تیار ہو گیا۔ اس کے مطابق سرداروں نے اپنے خاص آدمی بلائے اور انہیں کچھ ہدایات دے کر دوڑا دیا۔ 2 ہی دنوں بعد قلعہ حلب میں آنے والے پناہ گزین قبائلیوں کی تعداد بڑھنے لگی اور بڑھتی ہی چلی گئی۔ جو مسلمان مجاہدین شہر میں موجود تھے انہوں نے یہ دیکھنے کی ضرورت ہی محسوس نہ کی کہ ان پناہ گزینوں کے ساتھ ہتھیار بھی آ رہے ہیں۔ ان ہتھیاروں میں زیادہ تر برچھیاں تھیں اور اس سے زیادہ کمانیں اور تیروں سے بھری ہوئی ترکشیں بھی تھیں۔ بعض ہتھیار تو کھلم کھلا آئے تھے اور زیادہ تر ہتھیار چھپا کر لائے جا رہے تھے۔ رومی اس شہر سے بھاگ گئے تھے۔ ان کے مکان اور فوجیوں کی بارکیں خالی پڑی تھیں۔ پناہ گزین ان میں آ کر قیام کرتے تھے اور ان کی تعداد اتنی زیادہ ہو گئی کہ خیمے گاڑنے پڑے۔ اینتھونیس سرداروں کو فوجی اور جنگی نوعیت کی ہدایت دیتا تھا اور سردار یہ ہدایات اپنے خاص آدمیوں کو دیتے اور اس طرح تمام لوگوں تک یہ پہنچ جاتی تھی اور لوگ اس کے مطابق تیاریاں کر رہے تھے۔ اینتھونیس اور اس کے کسی بھی ساتھی کو مسلمان تو پہچانتے ہی نہیں تھے۔ لیزا اور یوکلس تو شاہی خاندان کے افراد تھے، انہیں مسلمان پہچان ہی نہیں سکتے تھے۔ البتہ یوکلس کو تقریباً تمام عیسائی سردار پہچانتے تھے، اور یہ بھی ایک وجہ تھی کہ یہ سردار فوراً اینتھونیس کے ساتھ ہو گئے تھے۔ یوکلس نے ایک قبائلی لڑکی کو قسطنطین کی دست درازی سے اس طرح بچایا تھا کہ تلوار نکال لی تھی، اور اگر محافظ دستے کا ایک افسر درمیان میں نہ آتا تو ان دونوں بھائیوں میں سے کوئی ایک قتل ہو جاتا۔ پھر یوکلس لڑائی سے پہلے ان قبائلیوں کے لشکر میں گھومتا پھرتا رہا تھا، اور سب کے دلوں میں اس واقعے کی وجہ سے یوکلس کی عزت پیدا ہو گئی تھی۔ یہ قبائلی یوکلس کو اپنی عزت و آبرو کا محافظ سمجھنے لگے۔ قبائلیوں کا 30,000 کا لشکر بددل ہو کر ہرقل کا ساتھ چھوڑ گیا تھا، جس کی اور وجوہات تو تھیں، لیکن اس میں یوکلس کا عمل دخل بھی تھا۔ اب وہی یوکلس اپنے باپ کا ساتھ چھوڑ کر اور شاہی زندگی ترک کر کے ان کے پاس آ گیا تھا۔ لیزا تو رات کے وقت کبھی باہر نکلتی اور قلعے کی دیوار پر گھوم پھر لیتی تھی۔ یوکلس نوجوان لڑکا تھا، وہ ایک گھر میں قید رہ ہی نہیں سکتا تھا، اور قید رہنے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ اسے مجاہدین میں سے تو کوئی پہچانتا نہیں تھا۔ ایک روز وہ شہر سے نکلا اور ویسے ہی سیر سپاٹے کے لیے ایک طرف چل پڑا۔ اس طرف سبزہ زیادہ تھا اور بڑے گھنے اور خوبصورت درخت تھے، اور وہیں کہیں ایک چشمہ بھی تھا۔ کچھ کھیت بھی تھے۔ وہ اس طرف جا رہا تھا کہ 4-5 لڑکیاں کچھ دور سے ہنستی کھیلتی آ رہی تھیں۔ یوکلس کو دیکھ کر وہ رک گئیں۔ یوکلس نے ان کی طرف دیکھا
ایک لڑکی دوڑتی ہوئی یوکلس کے پاس آئی۔ یوکلس اسے ٹھیک طرح پہچان نہ سکا۔ تم وہی ہو، لڑکی نے کہا۔ میں تمہیں ساری عمر نہیں بھول سکتی، تم نے میری عزت بچائی تھی، تم نہ ہوتے تو۔ وہ میرا فرض تھا، یوکلس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مجھے تو تمہاری صورت ہی یاد نہیں رہی تھی۔ وہ بڑی بھولی بھالی، معصوم سی اور بڑی خوبصورت لڑکی تھی۔ ابھی تو وہ بمشکل نوجوان ہوئی تھی۔ جذبات کی شدت سے اس نے یوکلس کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے۔ اس نے محسوس کیا کہ یوکلس کا بایاں ہاتھ دائیں ہاتھ سے بہت ہی مختلف ہے۔ لڑکی نے اس کے دونوں ہاتھ اپنی آنکھوں سے لگا کر چومے اور پھر بائیں ہاتھ کو غور سے دیکھا۔ یوکلس نے اسے بتایا کہ اس کا بایاں بازو پیدائشی طور پر بیکار اور سوکھا ہوا ہے۔ لڑکی کے چہرے پر اداسی آئی اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں تمہیں خوابوں میں دیکھتی رہتی ہوں، لڑکی نے کہا۔ جب یہ خیال آتا تھا کہ تمہیں ساری عمر نہیں دیکھ سکوں گی تو بہت دکھ ہوتا تھا۔ تم جیسے غیرت مند آدمی مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز لگتے ہیں۔ وہ میرا بڑا بھائی تھا جسے میں قتل کرنے کو تیار ہو گیا تھا، یوکلس نے کہا۔ میرا ایک بازو نہیں ہے، پھر بھی میں تلوار سے، برچھی اور کلہاڑے سے 2-3 آدمیوں کا مقابلہ کر سکتا ہوں۔ سنا تھا تم بادشاہ کے بیٹے ہو، لڑکی نے کہا۔ وہ بادشاہ تو بھاگ گیا ہے، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ میں بادشاہی کو ٹھوکر مار کر آیا ہوں، یوکلس نے کہا۔ اس روز تمہاری عزت بچائی تھی، اب تمہارے قبیلے کی عزت بچانے آیا ہوں، اب یہیں رہوں گا۔ لڑکی کے چہرے پر ایسا تاثر آ گیا تھا جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ اس کے خوابوں کا شہزادہ اس کے سامنے کھڑا ہے۔ دوسری لڑکیاں ذرا پرے کھڑی دیکھ رہی تھیں۔ لڑکی نے انہیں ہاتھ سے اشارہ کیا کہ وہ چلی جائیں۔ وہ سب قہقہے لگاتی چلی گئیں اور کچھ دیر بعد یوکلس اور لڑکی چشمے کے کنارے ایک پھولدار جھاڑی کے پاس اس طرح بیٹھے ہوئے تھے کہ دونوں نے ایک دوسرے کو ایک ایک بازو کے گھیرے میں لے رکھا تھا۔ اس روز کے بعد لڑکی یوکلس سے کئی بار ملی۔ وہ اپنے قبیلے کے سردار کی بیٹی تھی۔ رات کو بھی وہ یوکلس کے پاس آئی اور دونوں قلعے کی دیوار پر بیٹھے یا ٹہلتے رہتے۔ وہ تو جیسے ایک دوسرے میں تحلیل ہو گئے تھے۔ یوکلس نے اسے بتا دیا تھا کہ وہ یہاں کیا کر رہا ہے۔ اب تو لڑکی نے اسے آسمان سے اترا ہوا فرشتہ سمجھنا شروع کر دیا تھا۔ میرا ایک وہم تم کس طرح ختم کر سکتے ہو، لڑکی نے ایک روز یوکلس سے کہا۔ جو سلطنت یا بادشاہی تم قائم کرنے آئے ہو وہ ہو گئی تو تم پھر شہزادے بن جاؤ گے اور مجھے بھول جاؤ گے۔ تمہارے سامنے تو میری کوئی حیثیت ہی نہیں۔ یوکلس نے اسے الفاظ میں نہیں، اپنے ساتھ لگا کر عملاً یقین دلایا کہ وہ اسے کبھی نہیں بھولے گا، اور کتنا ہی اونچا کیوں نہ چلا گیا اس کے بغیر نہیں رہ سکے گا۔ یوکلس نے اپنے ایک ہی بازو میں لڑکی کو اتنی شدت سے بھینچا جیسے اس کی پسلیاں توڑ دے گا۔ اینتھونیس نے جنگ کی ابتدا کی جو رات مقرر کی تھی، اس رات قبائلیوں نے بغیر کسی دشواری کے ان مجاہدین پر قابو پا لیا جو قلعے میں موجود تھے۔ وہ جہاں جہاں رہتے تھے وہاں گہری نیند سوئے ہوئے تھے۔ اس کام کے لیے جو قبائلی منتخب کیے گئے تھے وہ اینتھونیس اور روتاس کی ہدایات اور ریہرسل کے مطابق پہنچے اور ان مجاہدین کو مقابلے کی مہلت ہی نہ دی۔ ان سب کو ایک بڑے مضبوط دروازوں والے مکان میں بند کر دیا گیا۔ شہر کے صدر دروازے پر 2 مجاہدین ڈیوٹی پر رہتے تھے۔ انہیں کسی طرح پتہ چل گیا کہ شہر میں بغاوت ہو گئی ہے اور ان کے ساتھی پکڑے گئے ہیں۔ یہ دونوں وہاں سے نکلنے لگے تو ان پر چند قبائلیوں نے حملہ کر دیا۔ دونوں نے جم کر مقابلہ کیا، زخمی ہوئے لیکن وہاں سے نکل آئے۔ وہاں سے 3 میل دور ایک بستی تھی، وہاں پہنچے اور 2 گھوڑے لے کر ان پر سوار ہوئے اور گھوڑے دوڑا دیے۔ تقریباً 20 میل دور قنسرین کا شہر تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت قنسرین میں تھے۔ یہ ایک مضبوط قلعہ تھا اور خاصا وسیع و عریض شہر تھا۔ یہ رومیوں سے خالد بن ولید نے چھینا اور انہیں بھگایا تھا۔ دونوں مجاہد اپنے زخموں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اگلے روز قنسرین پہنچے اور خالد بن ولید کو اطلاع دی کہ حلب میں بغاوت ہو گئی ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قاصد سپہ سالار ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام دینے کے لیے بھیج دیا اور اپنا لشکر فوراً تیار کر کے حلب کی طرف روانہ ہو گئے۔
خالد بن ولید کی پیش قدمی تیز و تند طوفان کی طرح ہوا کرتی تھی۔ ان کی رسد اونٹوں پر اور بیل گاڑیوں پر پیچھے آ رہی تھی، جس کی طرف خالد بن ولید کی ذرا سی بھی توجہ نہیں تھی۔ وہ تو بھوکے پیاسے بھی اپنے ہدف پر پہنچنا چاہتے تھے۔ یہ گھڑ سوار لشکر جب حلب پہنچا تو خالد بن ولید جیسے تاریخ ساز سالار نے بھی محسوس کر لیا کہ اس قلعے کو آسانی سے سر نہیں کیا جا سکے گا۔ مشہور تاریخ دان واقدی لکھتا ہے کہ دور دور کے قبائل کے لڑنے والے لوگ بھی حلب میں اکٹھے ہو گئے تھے اور بروقت مسلمانوں کو پتہ نہ چل سکا۔ نہ انہیں غور سے دیکھنے کی ضرورت محسوس کی تھی۔ مسلمان انہیں پناہ گزین سمجھتے رہے اور یہ خیال رکھا کہ انہیں رہائش اور روٹی ملتی رہے اور کوئی محرومی اور محتاجی محسوس نہ کرے۔ اب یہی لوگ چاروں طرف دیواروں پر اس طرح کھڑے تھے کہ ان کے ہاتھوں میں کمانیں اور بعض کے پاس پھینکنے والی برچھیاں تھیں۔ ان کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ ان کے درمیان سے ہوا بھی نہیں گزر سکتی تھی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کی تعداد 4000 تھی۔ خالد بن ولید نے دیواروں پر کھڑے قبائلیوں پر تیر پھینکے، لیکن دیواروں سے جو تیر آئے ان کے سامنے اپنے تیر انداز ٹھہر نہ سکے۔ خالد بن ولید نے سپہ سالار کی طرف ایک قاصد اس پیغام کے ساتھ دوڑایا کہ مزید لشکر کی ضرورت ہے، کیونکہ قلعہ بھی مضبوط ہے اور دفاع اور زیادہ مستحکم اور مہلک ہے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سالار ایاز بن غنم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 5000 گھڑ سواروں کے ساتھ حلب پہنچنے کا حکم دیا۔ یہ لشکر بڑی تیزی سے روانہ ہو گیا۔ خالد بن ولید قلعہ توڑنے اور سر کرنے کی خصوصی مہارت رکھتے تھے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے جانباز گروہ بنا رکھے تھے۔ تاریخ اسلام کا یہ عظیم سپہ سالار محاصرے کو طول دینے کا قائل نہیں تھا۔ واقدی نے لکھا ہے کہ محاصرہ بہت طویل ہو گیا تھا۔ 2 یورپی مورخ لکھتے ہیں کہ خالد بن ولید اس قدر غیظ و غضب میں تھے کہ انہوں نے محاصرہ طویل نہ ہونے دیا، بلکہ ایسی چالیں چلیں جن سے عیسائی قبائلی ان کے پھندے میں آ گئے۔ اینتھونیس نے یہ حرکت کی کہ محاصرے کے تیسرے چوتھے ہی روز ان تمام مجاہدین کو قلعے کی دیواروں پر پہلو بپہلو کھڑا کر دیا جنہیں ایک رات سوتے میں پکڑ کر قید کر دیا گیا تھا۔ سب کے ہاتھ پیٹھ پیچھے بندھے ہوئے تھے۔ اس نے دیوار پر کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ محاصرہ فوراً اٹھا لو، ہم زیادہ انتظار نہیں کریں گے۔ ان میں پہلے 10 آدمیوں کے سر کاٹ کر تمہاری طرف پھینک دیں گے۔ محاصرہ پھر بھی نہ اٹھا تو مزید 10 آدمیوں کے سر کاٹ کر پھینکے جائیں گے۔ محاصرہ نہیں اٹھانا، ایک قیدی مجاہد نے بڑی ہی بلند اور پرجوش آواز میں کہا، ہمارے سر کٹ جانے دو، ہم گھروں سے اللہ کی راہ میں سر کٹوانے ہی نکلے ہیں۔ محاصرہ نہ اٹھانا، اللہ تمہاری مدد کرے گا، قلعہ توڑ لوگے۔ تمام قیدی مجاہدین نے، جن کی تعداد کم و بیش 100 تھی، نعرے لگانا شروع کر دیے۔ وہ سب یہی کہہ رہے تھے کہ محاصرہ نہ اٹھانا، ہمارے سر کٹ جانے دو۔ ان قیدی مجاہدین کے جذبہ ایثار اور جوش و خروش نے باہر والے مجاہدین کو آگ بگولا کر دیا۔ یہ تو سالاروں کا کمال تھا کہ انہوں نے مجاہدین کو اپنے قابو میں رکھا، ورنہ وہ تو اس قدر جوش میں آ گئے تھے کہ سب کے سب قلعے پر ہلہ بول دینے کو تیار ہو گئے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ تیر انداز اوپر دیواروں پر تیر پھینکتے رہیں اور وہ دروازے توڑ لیں گے یا دیوار پر کہیں شگاف ڈال لیں گے۔ خالد بن ولید اور ایاز بن غنم ہوش مند سالار تھے۔ وہ جذبات کے جوش سے نہیں، جنگی فہم و فراست سے کارروائیاں کیا کرتے تھے۔ 1-2 دنوں کی کوششوں کے بعد خالد بن ولید نے شہر کے اندر افراتفری پھیلانے کا یہ طریقہ اختیار کیا کہ فتیلے والے تیر شہر کے اندر پھینکنے شروع کر دیے۔ یہ آگ لگانے والے تیر تھے۔ انہیں دیواروں کے اوپر سے اندر تک پہنچانا آسان نہیں تھا، لیکن شہر کے ایک طرف کچھ بلند جگہ مل گئی جس پر تیر انداز کھڑے ہو کر تیر اندر پھینک سکتے تھے۔ بعض تیر انداز درختوں پر چڑھ گئے تھے اور وہاں سے آگ والے تیر اندر پھینکنے لگے۔ یہ تیر کچھ زیادہ اثر انداز نہ ہوئے، جس کی وجہ یہ تھی کہ آبادی دیواروں سے اتنی دور تھی جہاں تک تیر نہیں پہنچ سکتے تھے۔ ایک میدان میں خیمے لگے ہوئے تھے۔ دونوں سالار خالد بن ولید اور ایاز بن غنم کو قلعے کے اندر کے حالات کا تو کچھ بھی پتہ نہیں تھا۔ اندر اگر کوئی مسلمان جاسوس تھا بھی تو وہ باہر نہیں آ سکتا تھا،
اور باہر سے کسی کو قبائلی عیسائیوں کے بحروب میں اندر نہیں بھیجا جا سکتا تھا۔ دیواروں پر جو قبائلی تیر اور کمانے اور پھینکنے والی پرچیاں لیے کھڑے رہتے تھے وہ روز اول کی طرح جوش و خروش میں معلوم ہوتے تھے۔ خالد بن ولید نے اپنے نائب سالاروں سے اور ایک دو مرتبہ مجاہدین کے پورے لشکر سے کہا تھا کہ حلب کو اپنا ہی شہر سمجھو۔ ان کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے خالد بن ولید نے پر اعتماد انداز میں کہا تھا کہ شہر میں کوئی تربیت یافتہ اور تجربے کار فوج نہیں، یہ لوگ فردن لڑنا جانتے ہیں یا ہجوم کی صورت میں حلہ بول سکتے ہیں، لیکن محاصرے میں ٹھہرنا اور محاصرہ توڑنا ان کے بس کی بات نہیں، بلکہ ان لوگوں کو اپنے بس میں سمجھو اور تھوڑے ہی عرصے بعد یہ ہتھیار ڈال کر ہماری اطاعت قبول کر لیں گے یا کوئی ایسی حماقت کر بیٹھیں گے کہ جو ان کی شکست کا باعث بنے گی۔ خالد بن ولید کو یقیناً معلوم نہیں تھا کہ محصورین کی قیادت رومی فوج کے ایک بھگوڑے جرنیل کے ہاتھ میں ہے اور اس کا نائب اور معاون رومی فوج کا ہی ایک افسر ہے جو سپہ سالار ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قید میں رہ کر گیا تھا۔ مسلمان سالاروں کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ ان کے ساتھ ہرقل کی ایک بیوی بھی ہے جو ایران کے شاہی خاندان کی عورت تھی اور ہرقل کے شاہی خاندان میں دھوکے سے داخل ہوئی تھی۔ مسلمانوں کے ہاتھوں جہاد کا جذبہ اور دین و ایمان تھا اور ان کا اپنا ایک کلچر تھا جس سے وہ ذرا سا بھی نہیں ہٹتے تھے۔ اس کے مقابلے میں قلعے کے اندر جو رومی قیادت تھی اس کا اپنا کلچر اور اپنا کردار تھا جس سے وہ لوگ اپنی ضرورت اور اپنے مفادات کے مطابق دستبردار بھی ہو جایا کرتے تھے۔ قلعے کے اندر کے حالات کچھ اس طرح تھے کہ اینتھونیس اور روتاس تو جیسے راتوں کو سوتے بھی نہیں تھے۔ ان کے لیے یہ ایک قلعے یا ایک بڑے شہر کی لڑائی نہیں تھی بلکہ ان کی زندگی اور موت کی لڑائی تھی۔ اینتھونیس کا یہ عزم بھی تھا کہ وہ ایک عیسائی سلطنت کی بنیاد رکھے گا اور الجزیرہ کے قبائلی عیسائیوں کو ایک جنگی طاقت کی صورت میں منظم کرے گا۔ اس عزم کی تکمیل کے لیے بھی ضروری تھا کہ وہ حلب کو ہاتھ سے نہ جانے دے۔ روتاس اس کا دست راست بن گیا تھا۔ ہرقل کا بیٹا یوکلس بھی ان کے ساتھ تھا، لیکن وہ نوجوان تھا اور ایک بازو سے معذور بھی۔ وہ ایک ہاتھ سے لڑنا جانتا تھا، قیادت کے قابل نہیں تھا، پھر بھی وہ اپنے آپ کو جرنیل ہی سمجھتا تھا۔ اپنی اس حیثیت کو وہ اپنا حق سمجھتا تھا کیونکہ وہ شاہ ہرقل کا بیٹا تھا۔ وہ بھی دن رات بھاگتا دوڑتا رہتا تھا، اور جب سے حلب محاصرے میں آیا تھا اس رومی نوجوان نے یہ معمول بنا لیا تھا کہ دیوار پر جاتا یا نیچے شہر میں گھوم پھر رہا ہوتا تو چند ایک آدمیوں کو اکٹھا کر کے انہیں بتاتا تھا کہ وہ یسوع مسیح کی سلطنت کے قیام کے لیے لڑ رہے ہیں، اس لیے آخر فتح ان کی ہوگی۔ اس طرح وہ جوشیلی اور جذباتی باتیں کر کے ان لوگوں کی حوصلہ افزائی کرتا تھا۔ وہ کئی راتیں اپنی ماں کے پاس جاتا ہی نہیں تھا۔ عام طور پر قلعے کے صدر دروازے کے اوپر جو کمرے بنے ہوئے تھے ان میں سے کسی ایک کمرے میں سو جاتا تھا۔ اینتھونیس، لیزا اور یوکلس ایک مکان میں رہتے تھے اور روتاس الگ مکان میں رہتا تھا۔ یہ نہایت اچھے، صاف ستھرے اور اونچے درجے کے مکان تھے۔ روتاس 2-4 دنوں کے وقفے سے لیزا کے گھر آیا کرتا اور اس کا یہ آنا محض رسمی ہوتا تھا۔ جب سے حلب محاصرے میں آیا تھا روتاس نے لیزا کے ہاں جانا بہت ہی کم کر دیا تھا، جس کی وجہ یہ تھی کہ محاصرے کے سلسلے میں اسے دن رات بھاگ دوڑ کرنی پڑتی تھی۔ یہ اینتھونیس کا گھر تھا، لیکن وہ بھی اب اس گھر میں اس طرح آتا تھا جیسے روتاس کی طرح رسمی طور پر آ گیا ہو۔ اینتھونیس اور روتاس کا تو یہ عالم تھا کہ الگ الگ بھاگتے دوڑتے رہتے تھے۔ ابھی دیوار پر ہیں تو یوں لگتا تھا جیسے کود کر نیچے آ گئے ہوں۔ دیکھنے والوں کو شک ہوتا تھا کہ وہ ہر جگہ ہر وقت موجود ہوتے ہیں۔ اینتھونیس کبھی بہت دیر سے گھر جاتا اور پلنگ پر گرتا اور اس کی آنکھ لگ جاتی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ ہڑبڑا کر جاگ اٹھتا اور باہر کو بھاگ جاتا۔ وہ گھر ہوتا تو بھی لگتا تھا گھر سے غیر حاضر ہے۔ یہ دونوں آخر کمانڈر تھے۔ انہیں احساس تھا کہ جن کی وہ قیادت کر رہے ہیں وہ لڑنا تو جانتے ہیں، لیکن منظم ہو کر لڑنے کا انہیں کوئی تجربہ نہیں۔ وہ ان لوگوں کو ہدایات دیتے رہتے اور خود دیوار پر گھوم پھر کر دیکھتے رہتے تھے کہ مسلمان دروازوں کے قریب نہ آ جائیں۔
اس کے ساتھ ہی وہ جوان آدمیوں کو قلعے سے نکل کر مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے بھی تیار کر رہے تھے۔ مختصر یہ کہ دیگر مصروفیات کے ساتھ ساتھ وہ محاصرے کے دوران لوگوں کو ٹریننگ بھی دے رہے تھے۔ ایک رات اینتھونیز گھر آیا اور آتے ہی لڑ گیا۔ وہ بہت تھکا ہوا تھا، لیزا اسے دیکھتی رہی کہ وہ کوئی بات کرے گا۔ ذرا سا سستا کر اینتھونیز نے محاصرے کی بات شروع کر دی۔ لیزا کے چہرے پر نمایاں طور پر اکتاہٹ کا تاثر آ گیا اور صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ اینتھونیز کی باتوں میں ذرا سے بھی دلچسپی نہیں لے رہی۔ کیا تم میرے ساتھ کوئی اور بات نہیں کرنا چاہتے؟ لیزا نے ایسے لہجے میں کہا جیسے اینتھونیز بڑی اچھی طرح سمجھتا تھا۔ لیزا، اینتھونیز نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے کہا، کیا تم یہ بات کہہ رہی ہو؟ میں تو یہ توقع رکھتا ہوں کہ میں گھر آؤں تو تم پہلی بات مجھ سے یہ پوچھو کہ محاصرہ کب ٹوٹے گا اور اسے توڑنے کی کوئی صورت پیدا کی جا رہی ہے یا نہیں۔ تم تو یوں بات کر رہی ہو جیسے حالات معمول کے مطابق ہیں۔ مجھے تو کوئی اور بات سوچتی ہی نہیں۔ لیزا کچھ زیادہ ہی اکتاہٹ کا اظہار کر رہی تھی۔ اینتھونیز نے اسے غور سے دیکھا تو لیزا کی آنکھوں میں اسے کوئی اور ہی خمار چڑھا ہوا نظر آیا۔ وہ اس خمار سے اور لیزا کے چہرے پر آئے ہوئے تاثرات سے بڑی اچھی طرح واقف تھا۔ ان دونوں کے تعلقات میاں بیوی والے تھے۔ یہ کوئی عشق و محبت والا معاملہ نہیں تھا کہ یہ دونوں ایک دوسرے پر مرتے ہوں۔ لیزا، اینتھونیز نے کہا، ہوش میں آؤ اور حقیقت کو دیکھو۔ یہ وقت رومان لڑانے کا نہیں۔ حالات کو دیکھو اور سوچو کہ ہم یہ جنگ ہار گئے تو ہمارے لیے کوئی پناہ نہیں ہوگی۔ ہم یہاں سے بھاگ کر جائیں گے کہاں؟ بنو تغلب جیسے طاقتور قبیلے نے چند اور قبیلوں کے ساتھ مسلمانوں کی اطاعت قبول کر لی ہے۔ تمہیں تو میری طرح گھر سے باہر ہونا چاہیے۔ کیا تم خود نہیں سوچ سکتی کہ ان قبائلیوں کی عورتوں کو تم لڑنے کے لیے تیار کر سکتی ہو؟ اینتھونیز لیزا کو پوری طرح نہیں سمجھ سکا، جس کی وجہ اس کے سوا اور کیا ہو سکتی تھی کہ لیزا نے اس کے ساتھ جو دوستی لگائی تھی وہ صرف جسم کے ساتھ تعلق رکھتی تھی، اور لیزا نے اسے جسمانی تشنگی کی تسکین کے لیے اپنا دوست بنایا تھا۔ لیزا ہرقل کے حرم کی ایک عورت تھی۔ اسے صرف یہ اعزاز حاصل تھا کہ وہ ہرقل کی بیوی تھی، اور دوسرا اعزاز یہ کہ وہ ایران کے شاہی خاندان میں سے تھی۔ وہ جانتی تھی کہ شاہی محلات میں خوبصورت عورت کا استعمال کیا ہوتا ہے۔ اس نے ایران کے محلات میں بھی دیکھ لیا تھا اور روم کے بادشاہ کے ہاں بھی۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ لیزا نوجوان اور غیر معمولی طور پر حسین و جمیل لڑکی تھی۔ اسے خون کے رشتوں نے ایک طلسماتی دھوکہ بنا کر ہرقل کے ہاں بھیجا تھا کہ اس پر اپنے حسن کا طلسم طاری کر کے اسے زہر دے کر وہاں سے بھاگ نکلنے کی کوشش کرے۔ ہرقل کے پاس پہنچی تو اس کی بیوی بن گئی۔ وہ بڑی ہی زہریلی ناگن بن کر ہرقل کے پاس آئی تھی، لیکن ہرقل کو دیکھ کر اور اس کے جذبات سے متاثر ہو کر وہ ناگن سے وہ انسان بن گئی تھی جس میں جذبات ہوتے ہیں، اور دل و جگر بیدار ہو کر اپنا آپ اپنی پسند کے انسان کے حوالے کر دیتے ہیں۔ لیکن ہرقل نے تھوڑے ہی عرصے میں اس کے یہ جذبات کچل ڈالے اور اسے اپنے حرم میں پھینک دیا جو عورتوں کا گودام تھا۔ اس کا نتیجہ یہ سامنے آیا کہ لیزا کی ذات میں صرف حیوانی جذبات رہ گئے۔ وہ جوان تھی اور اسے ایک جوان ساتھی کی ضرورت تھی۔ اس جذباتی کیفیت میں وہ ایسا آتش فشاں پہاڑ بن گئی تھی جس کا منہ بند تھا اور لاوا باہر نکلنے کو تڑپ رہا تھا۔ اینتھونیز کی جگہ اسے کوئی اور اپنے قریب آتا نظر آ جاتا تو وہ اسی کی ہو کے رہ جاتی۔ اتفاق ایسا ہوا کہ اینتھونیز اس کے قریب آ گیا اور لیزا نے لپک کر اسے اپنے ساتھ چپکا لیا، اور جب دیکھا کہ اس شخص کے ساتھ ملاقاتیں آسانی سے ہو جاتی ہیں تو فرض کر لیا کہ یہی اس کا خاوند ہے۔ اب تو اس کے بیٹے یوکلس نے بھی قبول کر لیا تھا کہ اس کا باپ ہرقل نہیں اینتھونیز ہے۔ بادشاہوں کی بیویاں اور ان کے حرموں کی عورتوں میں قومی جذبہ نام کو بھی نہیں ہوا کرتا، نہ انہیں کسی ملک اور وطن سے محبت ہوتی ہے۔ وہ تو اس صورتحال کو بھی قبول کیے رکھتی تھیں کہ کوئی اور بادشاہ اس ملک پر حملہ کرے گا اور انہیں بھی اپنے قبضے میں لے کر اپنی تفریح کا ذریعہ بنا لے گا، یا کوئی اور جرنیل یا کوئی شہزادہ انہیں اپنے ساتھ لے جائے گا۔ انہیں فتح و شکست کے ساتھ ذرا سی بھی دلچسپی نہیں ہوتی تھی۔
لیزا بھی ایسی ہی عورتوں میں سے ایک تھی۔ اس وقت اسے حلب کی نہیں، اینتھونیس کی شدید ضرورت تھی۔ اس نے یہ بھی محسوس نہ کیا کہ اینتھونیس بھی ہرقل کی طرح اس سے اکتا سکتا ہے۔ اس نے اینتھونیس میں اپنے جذبات کی حرارت پیدا کرنے کی کوشش کی، مگر اینتھونیس اس کی جذباتی سطح سے بہت اوپر چلا گیا تھا۔ اس نے لیزا کو دھتکارا تو نہیں، لیکن یہ بھی قبول نہ کیا کہ لیزا اس کے پاس بیٹھے۔ تم اپنی بادشاہی قائم کرنے کی فکر میں ہو، لیزا نے یاس انگیز لہجے میں کہا۔ یہ بادشاہی نہ جانے کب قائم ہوگی، لیکن تم ابھی سے شاہ ہرقل بن گئے ہو۔ تم میرے ساتھ اب پہلے کی طرح بیٹھ کر بات ہی نہیں کرتے۔ اینتھونیس بہت ہی تھکا ہوا تھا۔ تھکاوٹ کے علاوہ اس پر محاصرہ اور حلب کی فتح و شکست سوار تھی، اور یہی ایک سوچ اس کے ذہن پر غالب رہتی تھی کہ محاصرے کو کس طرح توڑے اور مسلمانوں کو یہاں سے بھگا دے۔ اس نے لیزا کی طرف وہ توجہ نہ دی جس کی وہ طلبگار تھی۔ وہ کبھی جذباتی اور کبھی شاقی لہجے میں کچھ نہ کچھ بولتی رہتی تھی، اور اینتھونیس گہری نیند سو گیا۔ لیزا نے اسے سوتے ہوئے دیکھا تو اسے یوں لگا جیسے وہ مر گیا۔ وہ اس کے چہرے پر نظریں گاڑے دیکھتی رہی، اور اسے یوں دھچکا لگا جیسے ایک چشمہ تھا جو اچانک خشک ہو گیا۔ اس کا اپنا بیٹا یوکلس، جسے دیکھ دیکھ کر وہ جیتی تھی اور جس پر وہ اپنی جان نچھاور کرتی تھی، اس کی طرف پہلے سے توجہ نہیں دیتا تھا۔ وہ تو 2 اور کبھی 3 دن اور راتیں گھر سے غائب رہتا تھا۔ کبھی ذرا سی دیر کے لیے لیزا کے پاس آ جاتا اور اسے حوصلہ اور تسلی دے کر بھاگم بھاگ چلا جاتا۔ اینتھونیس تو کہتا تھا کہ وہ یسوع مسیح کی سلطنت قائم کرے گا، لیکن یوکلس کو اس سلطنت کے ساتھ یہ دلچسپی تھی کہ وہ ہرقل اور قسطنطین کو قتل کر دے گا۔ لیزا نے کبھی نہ سوچا کہ اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ چپکا لے تاکہ وہ لڑائی میں مارے جانے سے محفوظ رہے۔ وہ اینتھونیس ہی کی ضرورت محسوس کرتی تھی، لیکن اینتھونیس تو جیسے اس کے ہاتھ سے نکل ہی گیا تھا۔ اگلی صبح لیزا کی آنکھ اس وقت کھلی جب سورج کی کرنیں قلعے کی دیواروں کے اوپر سے اندر آ گئی تھیں۔ لیزا اٹھی اور تمام کمروں میں گھوم پھر آئی۔ وہاں اینتھونیس بھی نہیں تھا، یوکلس بھی نہیں تھا۔ یہ تو اس کا روز مرہ کا معمول تھا، لیکن اس صبح اس نے اپنے آپ کو کچھ زیادہ ہی تنہا محسوس کیا۔ اس کی ملازمہ نے اس کے آگے ناشتہ رکھا۔ لیزا ناشتے پر اور ملازمہ فرش پر بیٹھ گئی۔ خدا آپ کو اور زیادہ عزت اور وقار دے مالکن، ملازمہ نے کہا۔ کچھ ہم غریبوں کو بھی بتا دے، کیا یہ محاصرہ اٹھ جائے گا؟ آپ کو تو معلوم ہی ہوگا شہر میں اناج کم پڑتا جا رہا ہے۔ پانی کی تو کمی نہیں، لیکن صرف پانی پر تو زندہ نہیں رہا جا سکتا۔ گھبراؤ نہیں، لیزا نے کہا، محاصرہ اٹھ جائے گا۔ نہ اٹھا تو باہر نکل کر مسلمانوں کے لشکر پر حملہ کریں گے۔ آپ کو گرجے میں کبھی نہیں دیکھا، ملازمہ نے کہا۔ گرجے میں ہر روز اپنی فتح کی اور مسلمانوں کی شکست کی دعائیں ہوتی ہیں۔ پادری کہتے ہیں کہ گناہوں سے توبہ کرو، یہ بہت بڑی آفت ہے جو ہم پر گناہوں کی وجہ سے نازل ہوئی ہے۔ ہم غریبوں نے کیا گناہ کیے ہیں؟ لیزا نے ملازمہ کی بات پوری نہ ہونے دی اور ہنس پڑی۔ ملازمہ چپ ہو گئی اور لیزا کے منہ کی طرف دیکھتی رہی۔ ملازمہ نے لیزا کو بتایا کہ شہر کے کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ باہر نکل کر مسلمانوں پر حملہ کیا جائے، لیکن بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ دشمنی ختم کر دی جائے اور ان کے لیے دروازے کھول دیے جائیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مسلمان بڑے اچھے لوگ ہیں، جس شہر کو فتح کرتے ہیں اس شہر کے لوگوں کے ساتھ بہت ہی اچھا سلوک کرتے ہیں۔ لیزا کی ہنسی ایک مسکراہٹ میں سمٹ کر آ گئی۔ اس نے ملازمہ کی اس بات کو ذرا سے بھی اہمیت نہ دی اور اس طرح سنتی رہی جیسے وہ کوئی بڑی ہی دلچسپ بات سنا رہی ہو۔ اس نے جلدی جلدی ناشتہ کیا اور اٹھ کر باہر نکل گئی۔ محاصرے کا شور و غل شہر کے اندر بھی سنائی دے رہا تھا۔ محاصرے کی ایک اور رات گزر گئی تھی۔ شہر کے جو لوگ شہر کی دفاع کے لیے دیوار پر کھڑے تھے وہ نعرے لگا رہے تھے اور مسلمانوں کو للکار بھی رہے تھے۔ ان کا حوصلہ اور جوش و خروش بظاہر تر و تازہ معلوم ہوتا تھا۔ لیزا آہستہ آہستہ چلتی گئی۔ وہ کسی خاص جگہ پہنچنے کے ارادے سے نکلی نہیں تھی۔ شہر کی عورتیں اسے جانتی تھیں۔ وہ ان کے جرنیل کی بیوی تھی۔ ایک جگہ عورتوں نے اسے گھیر لیا۔ وہ کچھ گھبرائی ہوئی سی تھی۔ اس سے پوچھنے لگی کہ محاصرہ کب تک رہے گا اور کیا یہ شہر لمبے عرصے کے لیے محاصرے میں ہی رہے گا۔ لیزا اپنے آپ میں آ گئی جیسے بیدار ہو گئی ہو۔ اس نے عورتوں کو بہت تسلیاں دیں اور ان کا حوصلہ اس طرح مضبوط کیا
کہ انہیں کہا کہ وہ بھی لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اس نے یہ بھی کہا کہ محاصرے کو طویل نہیں ہونے دیا جائے گا اور جلد ہی باہر نکل کر مسلمانوں پر بڑا ہی زوردار حملہ کیا جائے گا۔ اس نے جرنیل کی بیوی کی حیثیت سے ایسی جوشیلی باتیں کی کہ عورتوں کی گھبراہٹ ختم ہو گئی، اور کئی عورتوں نے کہا کہ وہ مردوں کی طرح لڑیں گی اور مسلمانوں کا محاصرہ کامیاب نہیں ہونے دیں گی۔ لذا کہ اپنے ذہن میں بھی کچھ تبدیلی آ گئی اور وہ آگے کو چل پڑی۔ کچھ دیر بعد وہ دیوار پر پہنچ گئی۔ دیوار اتنی چوڑی تھی کہ اس پر 4-5 آدمی پہلو با پہلو آسانی سے چل پھر سکتے تھے، لیکن اس وقت دیوار پر چلنے کے لیے راستہ ہی نہیں ملتا تھا، کیونکہ شہر کے تقریباً تمام لوگ دیوار پر کھڑے تھے اور ادھر ادھر آ جا بھی رہے تھے، لذا اس ہجوم میں سے راستہ بناتی چلی جا رہی تھی۔ اسے جاننے والے آدمی رک کر سلام کرتے تھے۔ اس کی گردن اس خیال سے تن گئی اور سر اونچا ہو گیا کہ وہ اس شہر کے سب سے بڑے جرنیل کی بیوی ہے۔ وہاں تو اینتونیس اکیلا ہی جرنیل تھا اور ایک غیر منظم لشکر کا کمانڈر بنا ہوا تھا۔ لذا نے اپنے کندھے پر کسی کا ہاتھ محسوس کیا۔ رک کر پیچھے دیکھا، وہ روتاس تھا۔ لذا کا چہرہ چمک اٹھا۔ اس نے روتاس سے پوچھا کہ صورتحال کیا ہے اور کیا محاصرہ جلدی توڑا جا سکے گا یا شہر کو خطرہ ہے؟ محاصرے کو تو ہم نے روکا ہوا ہے، روتاس نے جواب دیا، لیکن یہ کہنا کہ کوئی خطرہ نہیں اپنے آپ کو دھوکے میں رکھنے والی بات ہے۔ مسلمانوں کا سپہ سالار خالد بن ولید ہے۔ آپ کو شاید معلوم نہ ہو کہ میں شاہ ہرقل کے جاسوسی کے محکمے کا عہدیدار تھا۔ میں بھیس بدل کر مسلمانوں کی خیمہ گاہوں میں گیا ہوں اور خالد بن ولید کو قریب سے دیکھا ہے۔ شام سے ہماری فوج کے پاؤں اسی سالار نے اکھاڑے تھے، اور اکھڑے بھی ایسے کہ کہیں جم نہ سکے۔ یہ نام میں نے بھی سنا ہے، لذا نے کہا۔ ہرقل کو یہ کہتے سنا تھا کہ خالد بن ولید کے قتل کا انتظام ہو جائے تو میں مسلمانوں کو صرف شام سے ہی نہیں نکالوں گا، بلکہ عرب سے بھی بھگا کر سمندر میں ڈبو دوں گا۔ قاتلوں کو اس تک پہنچنا ممکن نظر نہیں آتا۔ آپ کو پوری طرح معلوم نہیں، روتاس نے کہا۔ 2 مرتبہ خالد بن ولید کو قتل کرنے کے لیے 4 آدمی بھیجے گئے تھے۔ وہ مسلمانوں کے لباس میں گئے تھے اور عربی عربوں کی طرح بول سکتے تھے، اور مجھے یہ بھی یقین تھا کہ مسلمانوں کے لشکر میں سے کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہ یہ کوئی اور ہیں، لیکن وہ سب وہاں جا کر خود قتل ہو گئے۔ دونوں جماعتوں کی کہانی الگ الگ ہے، لیکن اس وقت ہمارے سامنے مسئلہ اس محاصرے کا ہے، اور اس کا سالار خالد بن ولید ہے، جو قلعے توڑنے اور سر کرنے کی خصوصی مہارت رکھتا ہے۔ روتاس بولتے بولتے چپ ہو گیا اور باہر کی طرف دیکھ کر بولا، وہ دیکھیں، آئیں، میں آپ کو خالد بن ولید دکھاتا ہوں۔ روتاس لذا کو دیوار کی برج کے قریب لے گیا۔ دور 2 گھوڑ سوار آگے آگے اور 8-10 گھوڑ سوار ان کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے۔ اگلے 2 سواروں میں جو دائیں طرف ہے وہ خالد بن ولید ہے، روتاس نے کہا۔ بائیں طرف ایاز ہے، میں اس کا پورا نام نہیں جانتا، یہ بھی سالار ہے۔ آپ اتنی دور سے خالد بن ولید کا چہرہ اچھی طرح نہیں دیکھ سکتی، قریب سے دیکھیں تو دشمن ہونے کے باوجود آپ بے ساختہ کہہ اٹھیں گی کہ اس چہرے پر خدا نے اپنا تاثر سجا دیا ہے جو دیکھنے والوں کو متاثر کرتا ہے۔ اس سالار کے چہرے پر اس کی روح کی چمک دمک بھی نظر آتی ہے۔ یہ ان جرنیلوں اور سالاروں میں سے ہے جو صرف فتح کرنا جانتے ہیں اور شکست سے واقف ہی نہیں ہوتے۔ تو کیا خالد بن ولید حلب کو فتح کر لے گا؟ لذا نے پوچھا۔ میں آپ کا حوصلہ نہیں توڑنا چاہتا، روتاس نے کہا۔ ہم جانیں لڑا دیں گے، لیکن حلب کو بچانے کے لیے ہمیں اس شہر کی آدھی آبادی قربان کرنی پڑے گی۔ موقع ملتے ہی ہم باہر نکل کر حملہ کریں گے۔ روتاس بولتا رہا، وہ لذا کو بتا رہا تھا کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ لذا کو صورتحال سے تفصیلاً آگاہ کر رہا تھا، اور لذا نے باہر سے نظریں ہٹا کر روتاس کے چہرے پر روک لیں اور اسے نظر بھر کر دیکھا۔ پھر اسے سر سے پاؤں تک دیکھا اور اس کے ہونٹوں پر ایسا تبسم آ گیا جس میں کچھ تشنگی سی تھی۔ لذا نے بغیر کسی سوچ اور بغیر ارادے کے روتاس کا بازو پکڑا اور اسے اس چھوٹی سی برجی سے ہٹا لائی۔ روتاس اس کے ساتھ پالتو جانور کی طرح چل پڑا۔